السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے اور طالبان کے کیپچر کے حوالے سے ایک اور آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں۔ آج ریوٹر سے لیا ہے، آئی تھنک ڈان نے یہ ایڈیٹوریل۔ طالبان آن دی برنک آف ٹیکنگ اوور کابل آفٹر کیپچرنگ پریزیڈینشیل پیلیس۔ تو اس میں جو ڈیٹیلز ہیں اس میں آئیے چلتے ہیں آہستہ آہستہ۔ یہ ایک پکچر لی گئی ہے، ایک آدمی سیل کر رہا ہے فلیگز ہرات پروونس میں، جو کہ ویسٹ آف کابل افغانستان میں ہے۔ پریزیڈنٹ اشرف غنی نے فلیٹ کر لیا ہے افغانستان سے سنڈے والے دن، ایک ٹاپ افیشل نے ایسا بتایا ہے، اور انہوں نے سیڈ کر دی ہے، گیو اپ کر دی ہے پاور طالبان کو، جنہوں نے انٹر کیا ہے کل کابل میں، اور رپورٹڈلی انہوں نے کیپچر کر لیا ہے پریزیڈینشیل پیلیس کو، اور نیشن وائڈ ملٹری وکٹری انہوں نے سیلیبریٹ کرنی بھی سٹارٹ کر دی ہے۔ صرف 10 ڈیز میں انہوں نے یہ تمام وکٹری حاصل کی ہے۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اشرف غنی جو کہ پریزیڈنٹ تھے افغانستان کے، انہوں نے فلیو کیا ہے کنٹری سے، اور ایسوسیٹڈ پریس کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر جن لوگوں نے یہ بتایا ہے افیشلز نے، ان کا نام صیغہ اعراض میں رکھا جائے، تاکہ کیونکہ ان کو یہ ہدایات نہیں ہیں، اتھرائز نہیں ہیں کہ وہ جرنلسٹ کو بریف کر سکیں۔ عبداللہ جو کہ ہیڈ ہیں اخوان نیشنل ریکنسیلیشن کونسل کے، انہوں نے بعد میں یہ کنفرم بھی کیا ہے کہ غنی نے ان کو لیفٹ کر دیا ہے، اور یہ تمام باتیں آن لائن ویڈیو میں بتائی ہیں انہوں نے۔ ان کا کہنا تھا کہ غنی نے ان کو ایک ہارڈ ٹائم میں چھوڑا ہے، اللہ ان کو احتساب ان سے لے گا اس چیز کا۔ میجر ڈیولپمنٹس اگر ہم دیکھ لیں افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے، تو فرسٹ آف آل یہ ہے کہ اشرف غنی نے فلی کر لیا ہے افغانستان سے، وہ چلے گئے ہیں۔ اسی طرح سے طالبان نے کابل کو بائی فورس ٹیک نہیں کیا۔ طالبان کے جو نیگوشیٹرز ہیں وہ پریزیڈینشیل پیلیس میں گئے ہیں مزید ٹرانسفر آف پاور کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے۔ طالبان کے اسپوک پرسن کا کہنا ہے کہ وہ انکنڈیشنل سرنڈر چاہتے ہیں حکومت سے، مطلب بغیر کسی شرط کے۔ ہیلی کاپٹرز نے لینڈ کرنا شروع کر دی ہے یو ایس کی ایمبیسی میں ایویکویشن کے لیے۔ طالبان نے جلال آباد کو بھی سیز کر لیا ہے، مطلب جلال آباد پہ بھی انہوں نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ریوٹر نے ایک سینئر انٹیریئر منسٹری آفیشل کو کوٹ کیا یہ کہتے ہوئے کہ غنی نے کابل کو لیفٹ کیا ہے تاجکستان جانے کے لیے، یعنی کہ وہ اب تاجکستان چلے گئے ہیں۔ یہ ابھی تک انکلیئر ہے کہ غنی نے ریزائن کیا ہے پوسٹ آف پریزیڈنٹ سے یا ابھی ریزائن نہیں کیا۔ ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے فیس بک پہ جس میں وہ فارسی میں بات کر رہے ہیں، اپیل کی ہے افغان سیکیورٹی فورسز سے کہ وہ اپنا پارٹ پلے کریں پیس مینٹین کرنے کے لیے ملک میں۔ انہوں نے یہ بھی اپیل کی ہے طالبان سے کہ وہ کسی کو ہارم نہ کریں اور کابل میں ڈس ہارمنی نہ پھیلائیں۔ ان کا کہنا تھا غنی جو ہیں اشرف غنی، انہوں نے ملک کو ایک بہت مشکل حالات میں چھوڑا ہے، جس کے لیے ان کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ افغان کے ایکٹنگ ڈیفنس منسٹر ہیں بسم اللہ خان محمد، وہ بھی ہولڈ بیک نہیں کیا، انہوں نے اپنی تنقید فلینگ پریزیڈنٹ کے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دے ٹائڈ آور ہینڈز، کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے پیچھے سے اور ہمارے ملک کو بھیج دیا، ایسا انہوں نے لکھا ہے ٹویٹر پہ، اور قرض کیا ہے غنی کو اور ان کے گینگ کو۔ آگے اگر ہم چل کے دیکھیں، غنی نے بعد میں یہ کہا کہ انہوں نے ملک کو اس لیے چھوڑا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک میں بلڈ شیڈ ہو یا ملک میں زیادہ خون بہایا جائے۔ ایک اور سٹیٹمنٹ پوسٹ کی گئی ہے فیس بک میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا بلیو کرنا ہے کہ بہت سارے پیٹریاٹس ایسے تھے، محب وطن لوگ تھے جو کہ شہید ہو جاتے اگر وہ سٹی آف کابل بھی ڈسٹرائے ہو جاتا اگر وہ سٹے بیہائنڈ کرتے، کابل میں ہی بنے رہتے۔ غنی کے جو کنٹری مین ہیں اور فارنرز ہیں ان کی طرح کے، ان میں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، وہ ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں ملک سے، جو کہ سگنل کر رہا ہے کہ 20 ایئر جو ویسٹرن ایکسپیریمنٹ تھا، تجربہ تھا افغانستان کی ری میکنگ میں، سویلائزیشن میں، وہ ناکام ہو چکا ہے۔ 2 سینئر طالبان کمانڈر جو کہ پریزنٹ ہیں کابل میں، انہوں نے ریوٹرز کو بتایا کہ انسرجنٹ گروپ ریبل گروپ نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے پریزیڈینشیل پیلیس کا۔ کچھ طالبان لیڈر جنہوں نے سرنڈر بائی ڈوزنز آف آرم فائٹرز ایڈریس دی میڈیا فرام دی کنٹری سیٹ آف پاور، الجزیرہ رپورٹڈ۔ طالبان لیڈر نے ایڈریس بھی کیا ہے میڈیا سے۔ الجزیرہ نے فوٹو شو کی ہے طالبان فائٹر کی کہ وہ ٹیک ڈاؤن کر رہے ہیں افغان فلیگ کو اور فولڈ کر رہے ہیں اس کو، اور اس کی جگہ پہ اپنا جو ان کا مینٹل پیس ہے، اپنا جو فلیگ ہے اس کو وہ انہوں نے لگا دیا ہے۔ جو سیکیورٹی سچویشن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں ایئرپورٹ پہ، تو کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں۔ یو ایس کی ایمبیسی نے کابل میں جو موجود ہے اس نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سچویشن کابل ایئرپورٹ پہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور گن فائر کی بھی رپورٹس ہیں، جیسا کہ یو ایس کے ٹروپس ایڈ بھی جاری رکھی ہوئی ہے یو ایس پرسنل کی ایویکویشن کے لیے۔ اسی طرح سے رپورٹ ہیں ایئرپورٹ پہ فائر لگی ہے، آگ لگی ہے، اور اسی طرح سے انسٹرکشنز کی جا رہی ہیں یو ایس سٹیزنز کو کہ وہ جہاں پہ ہیں وہیں پہ موجود رہیں سیکیورٹی الرٹ کی وجہ سے۔
اور اسی طرح کے ایک فیملیئر سورس نے بتایا کہ سچویشن کنفرم کر رہی ہے رپورٹس آف فائرنگ کی۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن ہے امریکہ کے، انہوں نے ارلیئر یہ کہا تھا سنڈے کو کہ ایمبیسی اسٹاف ور لیونگ ڈپلومیٹک کمپاؤنڈز کے، اپنے ڈپلومیٹک جو کمپاؤنڈز ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں اور ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں جیسا جیسا طالبان انسرجنٹ داخل ہوتے جا رہے ہیں کابل میں۔ ڈپلومیٹس کو فیریڈ کیا جا رہا ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جایا جا رہا ہے ایئرپورٹ تک، جہاں پہ یو ایس کی ٹروپس ان کو پرووائڈ کر رہی ہیں سیکیورٹی اس ایگزوڈس مائگریشن کے درمیان امریکنز کی اور جو ان کے لوکل الائز ہیں اور جو دوسرے فارنرز ہیں ان کے لیے۔ کوئی ٹرانزیشنل گورنمنٹ نہیں ہوگی، طالبان نے سیدھا سیدھا کہا ہے، کوئی کنڈیشنل نہیں لگائی جائے گی اور انکنڈیشنل سرنڈر کرنا ہوگا حکومت کو، اور طالبان جو فائٹرز ہیں وہ سارٹ کر رہے ہیں انکنڈیشنل سرنڈر سینٹرل گورنمنٹ کا۔ جو بلیگرڈ گورنمنٹ ہے، بلیگرڈ ہوتا ہے ڈیفیکلٹ سچویشن میں، ان کو امید ہے انٹرم ایڈمنسٹریشن کی، لیکن ان کے پاس اب کارڈ نہیں بچے کھیلنے کے لیے، تو اب کوئی ٹرانزیشنل گورنمنٹ نہیں آئے گی افغانستان میں۔ طالبان نے اسی طرح سے آرڈر کیا ہے اپنی فائٹرز کو کہ وہ پریونٹ کریں، ابھی انٹر نہ ہوں کابل میں، اور انہوں نے کچھ فائٹرز کو کہا ہے کہ وہ کابل میں داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ لوکل پولیس نے اپنی جو پوسٹ تھی ان کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بتایا ہے اسپوک پرسن ہے جو ملیٹنٹ گروپ کے ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے۔ اور نیشن وائڈ اگر ہم دیکھیں آفینسو جاری ہیں اب بھی، اور جو لارڈ سویس ہیں ایریا ہے کنٹری کا، وہاں پہ طالبان نے اب قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے بہت ہی زیادہ تیزی سے لائٹننگ سپیڈ سے پش کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو شاک کر دیا، اور اس نے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں کہ جو افغان فورسز ہیں اتنی زیادہ جو امریکہ نے ان کی ٹریننگ کی تھی اور $1 بلین ان پہ صرف کیے تھے، اس کے باوجود بھی اتنا جلدی وہ کیسے کرمبل کر سکتے ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے امریکن ملٹری اسیسمنٹ نے اسٹیمیٹ کیا تھا کہ 1 مہینہ لگے گا کیپٹل کو فال ڈاؤن ہونے میں، لیکن یہ تقریباً ہم دیکھ سکتے ہیں 10 دن میں فال ڈاؤن ہو گیا ہے۔ آن سنڈے اگر ہم دیکھیں طالبان کے اسپوک پرسن سہیل شاہین نے بھی القطر جزیرہ انگلش سیٹلائٹ نیوز کو بتایا کہ انسرجنٹس ویٹ کر رہے ہیں پیسفلی پرامن طریقے سے کہ ٹرانسفر کی جائے کابل سٹی میں پاور۔ اسی طرح سے جو طالبان فائٹرز ہیں ان کو سٹینڈ بائی پہ رکھا گیا ہے اور ان کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے کابل میں جب تک پیسفل اور سیٹسفیکٹری ٹرانسفر آف پاور پہ ایگریڈ نہیں کر دیا جاتا۔ علی احمد جلالی کا نام سامنے آ رہا تھا، یو ایس بیس جو اکیڈمک بھی ہیں اور فارمر افغانستان انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، کہ ان کو انٹرم ایڈمنسٹریشن کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ افغانستان کے انٹیریئر منسٹر عبدالستار مرکزائی نے کہا ہے کہ گورنمنٹ ٹاکس میں انٹر ہوگی طالبان کے ساتھ پیسفل ٹرانزیشن آف پاور کے لیے، اور جب کہ ہم نے دیکھا کہ اشرف غنی فلیٹ کر چکے ہیں تو یہ پاور بھی سیڈ ہو چکی ہے، چلی گئی ہے طالبان کے پاس۔ اور اسی طرح سے جو نیگوشیٹرز ہیں گورنمنٹ سائٹ پہ، ان میں حامد کرزائی شامل تھے، عبداللہ شامل تھے جو کہ ہیڈ ہیں افغان نیشنل ریکونسیلیشن کا کاؤنٹر کے۔ اسی نام میں جو ایکٹنگ ڈیفنس منسٹر ہیں محمدی، انہوں نے بھی ری ایشورنس دلائی ہے پبلک کو ایک ویڈیو میسج میں کہ اتھارٹیز نے ڈیلیگیشن بھیجے ہیں دوحہ قطر میں ٹمارو تاکہ وہ ایگریمنٹ ریچ کر سکیں افغانستان میں۔ آئی ایشور دا سیکورٹی آف کابل، انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی سیکورٹی کی کابل میں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کابل اب فال کر چکا ہے۔